سبھی کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب۔ دوستو، آج پھر میں 25 سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں جو UGC نیٹ PhD MA اردو اور دیگر امتحانات کے لیے یہ سوالات بڑے اہم ہیں۔ آئیے سب سے پہلا سوال ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے سریا۔ انارکلی کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج کا۔ تاج کا یہ ڈرامہ اردو ادب کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے اپنا یہ ڈرامہ انارکلی 1922 میں لکھنا شروع کیا اور 1923 میں مکمل ہوا اور 10 سال بعد 1932 میں پہلی بار شائع ہوا، لیکن صغیر افراہیم کے مطابق یہ پہلی بار 1925 میں دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوا۔ بہرحال انارکلی کا انتساب تاج نے اپنی بیوی حجاب کے نام کیا۔ انارکلی ایک طویل ڈرامہ ہے، یہ 3 ایکٹ پر مشتمل ہے، یعنی اس میں 3 باب ہیں اور 13 مناظر پر مشتمل ہے۔ کتنے ہیں؟ 3 ایکٹ ہیں اور 13 مناظر ہیں اس ڈرامے میں، دوستو یاد رکھیے گا۔ اور پہلا باب عشق، دوسرا باب رقص اور تیسرا باب موت ہے۔ اس طرح امتیاز علی تاج نے ڈرامے میں آغاز، وسط اور انجام کے تقاضے کو خاص رکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم شمع اور شاعری اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو آپ کا جواب ہے بانگ درا مجموعہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کا بانگ درا مجموعہ یہ پہلا شعری مجموعہ ہے اردو کا۔ دوسرا مجموعہ اقبال کا بال جبریل ہے جو 1935 میں شائع ہوا۔ تیسرا ضرب کلیم ہے جو 1936 میں شائع ہوا اور چوتھا ہے ارمغان حجاز جو آدھا اردو میں اور آدھا فارسی میں ہے، 1938 میں منظر عام پر آیا۔ دوستو، جتنی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیے، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ تیسرا سوال ہے، فانی یاسیات کے امام ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے رشید احمد صدیقی کا۔ کلیات سراج کو پہلی بار کس نے ترتیب دے کر شائع کیا؟ عبدالقادر سروری نے۔ پانچواں ہے، سبرس کو سب سے پہلے ترتیب دے کر کس نے اردو دنیا سے متعارف کرایا؟ تو جواب ہے مولوی عبدالحق نے۔ چھٹا ہے، نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب اصغر گونڈوی کا۔ لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے کا کیا نام ہے؟ جواب تذکرہ چمنستان۔ آٹھواں سوال، ڈرامہ انارکلی میں باب دوم کے منظر سوم کا عنوان کیا ہے؟ تو جواب ہے قلعہ لاہور کا ایک ایوان۔ ڈرامہ انارکلی کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی میں کیتکی کے باب کا کیا نام ہے؟ تو جواب راجہ جگت پرکاش۔ رانی کیتکی کی کہانی انشا کی مختصر طبع ذات نثری داستان ہے۔ طبع ذات کا مطلب ہے خود کی لکھی ہوئی، یعنی کہ خود سے لکھی ہوئی یہ داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی انشا اللہ خاں انشا کی، جو 1803 میں انشا نے نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر لکھی۔ رانی کیتکی کی کہانی انشا اللہ خاں انشا نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو جواب ہے نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر لکھی۔ امتیاز علی عرشی کے مطابق رانی کیتکی کی کہانی 1808 میں لکھی گئی اور مولوی عبدالحق نے رسالہ اردو میں، جو اردو رسالہ شائع ہوتا ہے، اس میں 1933 میں کتابی صورت میں شائع کی۔ یہ دوستو بہت امپورٹنٹ
باتیں ہیں، ان کو آپ ضرور لکھ لیجئے گا۔ اب اس کا اصل مقصد کیا تھا رانی کیتکی کی کہانی کا لکھنے کا، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں، انشا اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یوں بتاتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ ایک ایسی کہانی لکھوں جس میں غیر ملکی الفاظ عربی اور فارسی شامل نہ ہوں۔ یعنی وہ کون سی داستان ہے جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل نہیں ہیں؟ وہ رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ تو یہ عہد کر لیا تھا انشاءاللہ خان انشا نے کہ عربی اور فارسی کے الفاظ اپنی اس کتاب میں شامل نہیں کروں گا، تو ایسا ہی ہوا۔ اپنے اس خیال کا اظہار ایک دوست سے کیا، اس نے ایسی تخلیق کو محال قرار دیا، یعنی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو عربی فارسی کے الفاظ نہ آئیں، لیکن انشا نے یہ کر دکھایا۔ انشا کو جب یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اس دعوے کو پورا کر دکھایا اور کہانی لکھنا شروع کر دی۔ یہ ہے دوستو انشاءاللہ خان انشا کی خوبی۔ اب آتے ہیں ہم اگلے سوال پر۔ مولوی عبدالحق پہلی بار رسالہ اردو میں صبرس پر تفسیری روشنی کب ڈالی؟ مولوی عبدالحق نے تو 1924 میں ڈالی۔ 11واں، صبرس میں بادشاہ عقل کا بیٹا دل کا دوست کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے نظر۔ 12واں، صبرس میں شہزادہ دل کا دوست اپنے دوست کی خاطر کس چیز کی تلاش میں نکلتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا آب حیات۔ شہزادہ دیدار کا ذکر کس داستان میں کرتا ہے؟ تو جواب ہے صبرس۔ صبرس میں شہزادہ دل کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حسن۔ شیفتہ اور غالب کی موت کب ہوئی، یعنی کس سن میں ہوئی؟ تو 1869 میں ان دونوں کی موت ہوئی، یعنی انتقال ہوا 1869 میں۔ 16واں، مثنوی گلزار نسیم پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو جواب ہے 1844 میں۔ سوال یہ بھی آتا ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کس کے مقابلے میں لکھی گئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے مقابلے میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم لکھی تھی۔ سندر لال اور لال چند کس افسانے کے کردار ہیں؟ لاجونتی کے کردار ہیں۔ لاجونتی افسانہ ہے اور اس کا موضوع کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ یعنی تقسیم ہند اس کا موضوع ہے۔ 18واں سوال ہے، مضامین پطرس کے کس مضمون میں اجنبی نام کا کردار شامل ہے؟ جواب ہے انجام بخیر۔ کریمہ بیگم کس ناول کا کردار ہے؟ جواب لندن کی ایک رات۔ راجندر سنگھ بیدی شروع میں کس نام سے لکھتے تھے؟ محسن لاہوری کے نام سے۔ 21واں، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب فراق گورکھپوری کا۔ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ تو جواب میر ضمیر کے۔ صبرس میں کون سا کردار گرفتاری کے بعد خود کو کیمیا گر بتاتا ہے؟ تو جواب ہے نظر کا کردار ہے جو کیمیا گر بتاتا ہے۔ دیا جلے ساری رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب خواجہ احمد عباس کا۔ دوستو 25واں اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ کا پہلا مجرا کہاں ہوا تھا؟ جواب دیجیے گا نواب شجاع علی خاں کے یہاں ہوا تھا پہلا مجرا امراؤ جان ادا کا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بہت ہی خصوصی ویڈیو جس میں 25 سوالات پر مبنی تھا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اپنے اچھے کمنٹ بھیجیے گا تاکہ ہم آگے بھی اس کا تیسرا پارٹ 25 سوال لے کر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔